مثال کے طور پہ 1 کروڑ ابا جی چھوڑ کر گئے، 1 لاکھ روپے تجہیز و تکفین میں لگ گئے، 99 لاکھ بچے، 19 لاکھ روپے کا ان پر قرضہ تھا، تو سب سے پہلے قرضہ اتارنا ہوگا۔ اب 1 کروڑ میں سے بچ گئے 80 لاکھ، 80 لاکھ۔ اب تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا۔ اگر میت نے اپنے مال کی کوئی وصیت کی تھی تو اس 80 لاکھ کے 1/3 تک وصیت پوری کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابا جی نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو 10 لاکھ روپے فلاں مسجد میں دے دینا، 5 لاکھ روپے فلاں مدرسے میں دے دینا، 10 لاکھ روپے فلاں میرے دور کے دوست کے بیٹے کو دے دینا۔ یہ ابا کی ساری وصیتیں ہیں۔ تو ابا کی وصیتیں جو یہ 2 مائنس کرنے کے بعد ریمیننگ اماؤنٹ بچے گا اس کے 1/3 تک ابا کی وصیتیں پوری کرنا ضروری ہے، اور آخر میں پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ 1 لاکھ یہاں پہ لگ گیا، 19 لاکھ یہاں پہ لگ گیا، وصیت ابا جی نے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے کی کر دی ہے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 40 لاکھ روپے۔ 1 کروڑ روپے کی جائیداد تھی، 40 لاکھ روپے ان میں خرچ ہو گئے، بقیہ 60 لاکھ روپے ہیں، یہ سارے ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس 1 کروڑ روپے پر ڈائریکٹ یہ لوگ براجمان ہو جاتے ہیں اور سارے ورثہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ بھائی 1 کروڑ آپ کا نہیں ہے، اس میں سے 40 لاکھ کے قرضے آپ نے دینے، وصیتیں دینی ہے، تجہیز و تکفین میں خرچ کرنا ہے، باقی جو بچے گا وہ آپ کا ہے۔ اگر یہ 40 لاکھ روپے بھی بچے تقسیم کر لیتے ہیں تو بچے بھی گناہ گار ہوں گے، اور ابا جی نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ بیٹا میں نے بھی قرضہ نہیں دینا، اور اگر میں مر جاؤں تو تم نے بھی قرضہ نہیں دینا، تو قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے ابا جی کو بھی قبر میں پل پل عذاب ہوگا، کیونکہ ابا نے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، اور اس نے سارے قرض داروں کو واپس بھیج دیا اور یہ مال تقسیم کر لیا۔ سارا گناہ اس کے نامہ عمل میں آئے گا، وہ مر جاتا ہے تو اس کے بچوں کے نامہ عمل میں گناہ آئے گا کہ دادا کے پیسے قرض داروں کو دینے تھے، میرے ابا نے نہیں دیے تھے تو اب مجھے دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 طریقوں سے مال تقسیم ہوگا۔